أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وہ تم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو مال غنیمت تو اللہ اور رسول کے لیے ہے، بس اللہ سے ڈرو، اپنے باہمی تعلقات درست رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ یہاں سے سورہ انفال شروع ہو رہی ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، 75 آیتوں پر مشتمل۔ اس صورت میں ایک لفظ انفال آیا ہے پہلی ہی آیت میں۔ انفال ہے نفل کی جمع، اصل میں نفل زیادتی کو کہتے ہیں، زیادہ، ایکسٹرا جسے کہا جاتا ہے، لیکن اس کا اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انعام اور فضل، اور قرآن اور سنت کی اصطلاح میں انفال مال غنیمت کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ شروع صورت پہلی آیت میں مال غنیمت کے متعلق جو سوال کیا گیا تھا اس کا جواب دیا گیا ہے۔ اصل میں یہ پوری صورت میں اگر آپ دیکھیں تو غزوہ بدر کے متعلق تفصیلی بات آئی ہے۔ اس کو سمجھنے سے پہلے اگر اس کا پس منظر ہم جان لیں، غزوہ بدر کن حالات میں پیش آئی تھی اور اس سے پہلے مسلمانوں کے حالات کیا تھے، اسلام کا ابتدائی دور کس طریقے سے گزرا اور پھر کیسے ترقی کی اسلام نے، مکی 13 سالہ مکی دور، اس کے بعد پھر تقریباً 2 سال مدینے میں ہو چکے تھے ہجرت کر کے، اس کے بعد یہ غزوہ 2 ہجری میں پیش آیا رمضان کے مہینے میں۔ تو اس کے حالات جانے بغیر یہ صورت کو اچھی طریقے سے سمجھا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ غزوہ جو تھا وہ بہت ہی اہم ترین غزوہ تھا۔ اس میں اصل میں جہاد جو ہے اس کے مسائل جنگ بدر کے نتیجے میں جو پیدا ہوئے تھے وہ تمام مسائل کو اس میں مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کرتے ہوئے بتایا گیا ہے۔ نیز منکرین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا نشان واضح کرنا ہے، جو حق و باطل کی اس جنگ نے تاریخ کے اوراق پر لکھ دیا ہے۔ اس صورت میں جنگ بدر میں اہل ایمان کی کامیابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا نشان ٹھہرایا گیا ہے، کیونکہ یہ جنگ عام لڑائیوں سے بالکل مختلف، حق و باطل میں امتیاز کرنے والی جنگ تھی۔ یہ ایک ریفرنڈم تھا، کفر زور پکڑا ہوا تھا اور اسلام کی تحریک شروع ہوئی تھی بڑی ہی کمزور انداز میں، اور کافر یہ سمجھتے تھے کہ ان کا جو پرانا نظام ہے، باطل نظام، وہی حق پر ہے۔ ظاہر بات ہے مسلمان تو حق پر تھے ہی، تو دونوں کی تعلق سے جو کشمکش جو چل رہی تھی وہ کشمکش کو ختم کر کے نقطے پر لانا تھا، تو یہ جنگ وہ نقطے پر لے کر آ گئی لوگوں کو۔ یہ جنگ بدر کے مقام پر لڑی گئی تھی، اس لیے اس کو جنگ بدر کہا گیا، جو مدینے سے تقریباً 148 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے اور مکے سے 303 کلومیٹر کی دوری پر۔ ایک طرف مدینے کے مسلمان تھے جس کی قیادت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اس جنگ میں، اور دوسری طرف کفار مکہ تھے جن کا قائد ابو جہل تھا۔ مسلمان 300 سے کچھ ہی زیادہ بے سر و سامانی کی حالت میں، غیر مسلح، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے چند تلواروں کے اور چند زرہوں کے۔ کفار کا لشکر 1000 افراد پر مشتمل اور سارے ساز و سامان کے ساتھ لیس ہو کر آیا تھا، تیار ہو کر آیا تھا۔ یہ پہلا معرکہ تھا جو کفر و اسلام کے درمیان ہوا، اس لیے اس کو زبردست تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ یہ کوئی معمولی جنگ نہیں تھی، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے۔
یہ عام لڑائیوں سے بالکل مختلف لڑائی تھی، یہ حق و باطل کو کھول کر رکھ دینے والی لڑائی تھی۔ یہیں سے جو ہے یہ بات جو ہے دنیا کے سامنے رکھ دی گئی۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے، اس پوری صورت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو اسلام کا جو ابتدائی دور اور پھر اسلام کی شروعات، اس کی ترقی کے بارے میں بھی جب تک جانیں گے نہیں، یہ صورت کو جو ہے صحیح طور پر سمجھ نہیں سکیں گے۔ کیونکہ مشرکین مکہ نے عقیدہ و ضمیر کی آزادی پر جو انسان کو انسانی فطری حق ہے روک لگا دی تھی، یعنی اپنے ضمیر کی آواز پر انسان کوئی بھی طریقہ اور کوئی بھی مذہب اختیار کر سکتا ہے، یہ انسان کا فطری حق ہے، اس کو وہ ملنا چاہیے۔ چنانچہ وہ مکے میں کسی ایسے شخص کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، وہ کفار مکہ، جو بت پرستی کو ترک کر کے دین توحید اختیار کرنا چاہتا ہو۔ وہ ایسے لوگوں پر دباؤ ڈالتے اور انہیں پریشان کرتے، انہیں تنگ کرتے، انہیں طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے تاکہ وہ اپنا آبائی مذہب اور اس کی نظر میں وہ کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو ترک نہ کرے۔ یہ جو ہے چاہ رہے تھے کہ وہ آبائی مذہب پر قائم رہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو مرکز توحید بنایا تھا، اور اس کے معمار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا جو طریقہ رائج کیا تھا، اس کا مقصد لوگوں کو دین توحید پر قائم کرنا ہی تو تھا۔ لیکن قریش نے خانہ کعبہ کو تولیت میں پا کر اس میں بت بٹھا دیے، وہاں مشرکانہ رسوم ادا کرنے لگے۔ قریش کو کوئی حق نہیں تھا کہ وہ اس تاریخی اور عظیم مسجد کو بت گدے میں تبدیل کر دے اور اس پر زبردستی قابض ہو، اس لیے ان کو خانہ کعبہ کی تولیت سے ہٹانا اور بتوں سے اور بت پرستی سے پاک کرنا، اس کے مرکز کو توحید کا مرکز بنانا، اس کی حیثیت سے اس کو بحال کرنا، یہ ضروری تھا۔ یہ بنیادی اسباب تھے کہ اس کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مشن شروع کیے تھے۔ یہ سارے کاموں کو کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں دعوت حق دینا شروع کیا تو تقریباً 10-12 سال تک جو کام چلتا رہا، اس سے یہ ہوا کہ ایک حد تک ایک پختگی جو ہے آنے لگی، لوگ آہستہ آہستہ آپ کی طرف بڑھنے لگے۔ ایسا نظر آتا تھا کہ یہ ایک جو تحریک ہے اس کی پشت پر ایک ایسی شخصیت ہے جو انتہائی پاک سیرت ہے اور انتہائی بلند اخلاق و کردار کی حامل ہے، جو اپنی ساری شخصیت اور ساری زندگی کو داؤ پر لگا دیا ہے اس تحریک کو کامیاب بنانے کے سلسلے میں، اور یعنی یہ عزم اور ارادہ کر لیے ہیں کہ بس اس کو کامیاب کرنا ہی کرنا ہے۔ اس سلسلے میں اس مقصد کو پانے کے لیے انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ جو بھی رکاوٹیں اور پریشانیاں اور تکالیف اور اذیتیں پہنچائی جائیں گی، میں اس کو سہنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا، یہ طریقہ کار آپ جو ہے اختیار کیے ہوئے تھے، اور پھر آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی جماعت صحابہ کرام کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی۔ اس وقت بہت تھوڑے لوگ تھے، شروعات میں چند گنے چنے لوگ ہی تو تھے، لیکن ایسے جانثار لوگ تھے کہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر نہ صرف آپ کو مانتے تھے بلکہ آپ کے ایک اشارے پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ یعنی نہ صرف اپنی جان اور اپنی چیزوں کو بلکہ اپنے سارے خاندان اور عزیزوں کو بھی جو باطل پر جمے ہوئے تھے ان کو کاٹ کر پھینک دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ یہ جو ہے قربانیاں دینے کے لیے تیار وہ جماعت جو ہے موجود تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کے لیے، آپ کی امداد اور نصرت کے لیے۔ اس طریقے سے اسلام آہستہ آہستہ ترقی کرتا جا رہا تھا، باطل کے خلاف جو ہے حق کو پیش کیا جا رہا تھا، وہ تحریک آگے بڑھ رہی تھی، لیکن وہ تحریک ابھی جو ہے سمٹی ہوئی تھی مکے کی حد تک، وہ جو ہے دیگر مقامات پر ابھی پھیل نہیں پائی تھی، اس کا اثر دوسرے مقامات پر ابھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ مخالفت بہت زوردار طریقے سے ہو رہی تھی کفار اور مشرکین کی جانب سے۔ اب اس تحریک کو آگے بڑھانا تھا، مضبوطی کے ساتھ جمانا تھا اور اپنے یعنی بات کو پیش کرنا تھا لوگوں کے سامنے، اور اس باطل نظام کے خلاف جد و جہد کرنے کے لیے اس تحریک کو مضبوط کر کے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرنا تھا۔
ابھی اس کو عملی میدان میں لا کر اس کو نظام معیشت اور معاشرت اور نظام سیاست میں لا کر اس کو ثابت کرنا تھا، اس کو قائم کرنا باقی تھا۔ یہ تمام کام اس کے سامنے تھے اور لوگ بہت کم تھے، تحریک ابھی ابھی شروع ہوئی تھی۔ اس کی مدد اللہ کی طرف سے، یثرب کی طرف سے آنی شروع ہوئی۔ یثرب مدینے کو کہا جاتا ہے، اس وقت مدینے کو یثرب کہا جاتا تھا۔ تو تقریباً 3-4 سال پہلے سے ہی ہجرت کے جو ہے کچھ لوگ وہاں سے آنا شروع ہوئے اور لوگوں میں آفتاب اسلام کی شعاعیں پھیلنی شروع ہوئی، اور پھر لوگ آہستہ آہستہ مدینے کے لوگ اس کو قبول کرنے لگے، وہ نور اور روشنی کو پا کر اس کے راستہ طے کرنے لگے اس کے راستے سے۔ یہ سلسلہ آہستہ آہستہ شروع ہوا، اور پھر ایک وقت آیا کہ نبوت کے 12ویں سال، ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے ہی ایک بڑا وفد مدینے سے آیا جو 75 افراد پر مشتمل تھا۔ وہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، انہوں نے اسلام کو قبول کیا، وفاداری کا عہد کیا، اور اسی وقت ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رفقائے کار صحابہ کرام کو یہ دعوت بھی پیش کر دی کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک بڑا زبردست انقلابی وقت تھا، موقع تھا۔ اسلام کی مدد جو ہے وہاں سے شروع ہوئی، کیونکہ مکے میں لوگ ساتھ نہیں دے رہے تھے، زبردست مخالفتیں ہو رہی تھی۔ مدینے سے وہ وقت آ کر نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو وہاں پر رکھنے پر آمدگی کا بھی اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جو دعوت دی وہ ایک مہاجر کی حیثیت سے دعوت نہیں دی کہ آپ صرف ہجرت کر کے ہمارے پاس آ جائیے، ہم پناہ گزین کی حیثیت سے نہیں بلایا، بلکہ اس حیثیت سے بلایا کہ یہ اللہ کے نائب ہیں، زمین پر ان کو خلافت دی گئی ہے اور یہ ہمارے امام اور پیشوا اور فرمان روا بنیں گے، یہ کہہ کر اور یہ سمجھ کر ان کو جو ہے دعوت دی۔ اس دعوت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا۔ اس طریقے سے وہ لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ مسلمان جو سارے عرب میں بکھرے ہوئے ہیں، منتشر ہیں، وہ ایک جگہ جمع ہو جائیں، مدینے میں جمع ہو جائیں، وہ تحریک کو جو ہے مضبوطی حاصل ہو، مدینے کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر وہ تمام ملک کے جو مسلمان بکھرے ہوئے ہیں وہاں پر آ کر مدینۃ الاسلام کا خاکہ انہوں نے پیش کیا۔ یعنی یہ آفر کر دیا کہ سب لوگ جہاں جہاں پر بھی ہیں وہ مدینہ آنا شروع ہو جائیں، اور یہاں پر ایک مرکز کے طور پر اسلام کی جو ہے بنایا جائے گا۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا دارالاسلام مدینے کو قرار دیا، اور وہاں سے تحریک کو جو ہے مضبوطی ملی۔ یہ جو دعوت وہ حضرات پیش کر رہے تھے مدینے کے دیگر تمام مسلمانوں کو، یہ جانتے تھے کہ وہ تلواروں کی زور پر ہے، سارا عرب ان کے خلاف ہو جائے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ سارے عرب سے مخالفت بولی تھی انہوں نے، ایک چھوٹی سی بستی مدینے کی چند ہزار لوگوں پر مشتمل۔ تو اب وہ جو ہے تیار ہو گئے تھے کہ معاشرتی تمدنی بائیکاٹ کو جھیلنے کے لیے سارے عرب کا وہ اس بات کے لیے تیار تھے۔ اور دوسری طرف جو کفار و قریش تھے، مکے کے جو کفار تھے، وہ بھی خاموش بیٹھے ہوئے نہیں تھے، ان کو بھی یہ تمام باتوں کی اطلاع تھی، اور وہ جو ہے یہ چاہ رہے تھے کہ یہ لوگ مدینہ نہ جائیں، کسی طریقے سے ان کو یہیں پر روک دیا جائے، کیونکہ یہ کفار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاحیت اور آپ کی بے پناہ جو ہے طاقت، اور اس کی جو ہے جو آپ میں جو صلاحیتیں تھیں اس کو جانتے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کہیں پر رہنے کا مقام مل جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں جو ایک مضبوط جتھا ہے صحابہ کرام کا، وہ اگر کہیں پر جا کر جمع ہو جائیں تو پھر وہ دن وہ ان کے باطل نظام کے لیے موت کا دن ہوگا، یہ جانتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قابلیت سے وہ واقف تھے، کیسی قابلیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو شخصیت تھی اس کا انہیں اچھی طریقے سے علم تھا۔ اس وجہ سے وہ لوگ جو ہے اس
کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ اتحاد نہ ہونے پائے مدینے سے، مدینے والوں سے۔ اور ایک بڑی وجہ یہ اتحاد کو روکنے کی یہ تھی کہ مکے والوں کی جو تجارت ہوتی تھی وہ ملک شام سے، ملک شام کا راستہ مدینے کے قریب سے بحر احمر جو ریڈ سی ہے اس کے قریب سے، اس کی پٹی ساحل سے لگتا ہوا گزرتا تھا۔ تو یہ لوگوں کو یہ خوف اور خدشہ تھا کہ اگر مسلمان مدینے میں جا کر جمع ہو جائیں گے تو ہماری تجارت پر زبردست ضرب پڑ سکتی ہے، اور مدینہ کے اطراف کا جو علاقہ ہے جہاں سے ہمارے قافلے، تجارتی قافلے ہو کر گزرتے ہیں، جو ان کا معاش کا ایک جو ہے دار و مدار تھا اس پر، ملک شام سے تجارت، تو اگر وہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ جائے وہ علاقہ تو پھر وہ ایک کروشل پوائنٹ تھا۔ تو اس کے لیے وہ بڑے زبردست پریشان تھے مکے کے لوگ کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آنے نہ پائے، کیونکہ وہ شہرک پر بیٹھ جائیں گے اگر مسلمان ان کی، تو پھر ان کا آنا جانا مشکل ہو جائے گا، ملک شام کی تجارت بند ہو جائے گی، کہ ان کا معاش کا دار و مدار اسی پر تھا۔ یہ دونوں چیزیں سوچتے ہوئے مکے والے یہ چاہ رہے تھے کہ مدینے کے لوگ جو ہے ان مسلمانوں کا ساتھ نہ دیں اور ان کو وہاں پر نہ بلائیں، کسی نہ کسی صورت سے جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ ہو جائیں اور کٹ جائیں، لیکن یہ ہو نہیں پایا۔ مدینے کے لوگ تو اسلام لا چکے تھے انتہائی اخلاص کے ساتھ، اور انہوں نے دعوت دے دی تھی، اور لوگ آہستہ آہستہ ہجرت کر کے جانا شروع ہو گئے تھے، دو دو تین تین کر ہجرت کر رہے تھے۔ اب یہ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے یہاں سے چلے جائیں گے، اور جب وہ چلے جائیں گے تو پھر ان کے لیے تو تباہی ہی تباہی ہے، کیونکہ وہاں پر جانے کے بعد یقیناً وہ دارالاسلام بنے گا اور وہاں پر سب مل کر ہمارے خلاف کام کریں گے۔ یہ ان کے دل میں تھا۔ یہی سوچ کر انہوں نے مدینے والوں سے رابطہ قائم کیا۔ عبداللہ بن ابی وہ جو ہے وہاں کا سردار تھا مدینے کا، اور اس کو تمام لوگ وہاں کا بادشاہ بنانے کی تیاری کر چکے تھے، اور اس کا تاج بھی تیار کر دیا گیا تھا تاج پوشی کے لیے۔ اس کو مکے والوں نے خط لکھا۔ اس سے پہلے انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت نہ کریں۔ تو انہوں نے مشورہ کیا دارالندوہ میں سارے کے سارے کفار مل کر کہ سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاص قبیلہ تھا وہ قبیلے کو چھوڑ کر دیگر تمام قبائل کے لوگ جمع ہو جائیں، اور جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ یہ سازش انہوں نے کی تھی۔ بنی ہاشم کے علاوہ دیگر تمام قبائل ایک جگہ مل جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کر کے شبخون مار کر آپ کو ختم کر دیں گے، قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اور بنو ہاشم اتنے سارے قبیلوں سے تو مقابلہ نہیں کر سکے گی، یعنی آخر کار ان کو خون بہا لے کر جو ہے سب کو چھوڑ دینا ہی پڑے گا۔ یہ سوچ کر وہ سازش کرے تھے، لیکن وہ سازش بھی ناکام ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحفاظت مدینہ بلا لیا ہجرت کر کے۔ اس کے بعد وہ لوگ وہاں پر بھی جو ہے وہ لوگوں سے یعنی ربط و ضبط قائم رکھنے کی کوشش کرتے رہے۔ عبداللہ بن ابی سے انہوں نے جو ہے تعلق قائم کیا اور کہا کہ تمہارے پاس ہمارے پاس کے لوگ بھاگ کر آ گئے ہیں، تم ان سے مقابلہ کرو یا ان کو باہر نکال دو، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ہم تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے اور تمہارے نوجوانوں کو قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کو باندیاں بنا کر ہم لے کر آ جائیں گے۔ یہ ڈرانا تھا ان کا مدینے والوں کو۔ تو وہ عبداللہ بن ابی تو پہلے سے منافق تھا، یہ دل میں نفاق تھا، وہ چاہ رہا تھا کہ یہ لوگوں کو باہر نکال دیا جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے اس ارادے کو ناکام بنا دیا۔ اور بھی کچھ باتیں ہیں تمہیدی اس سلسلے کی کہ پہلے سورت کے شروع ہونے سے پہلے غزوہ بدر سے متعلق پس منظر جو تمام چیزوں کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ جب تک یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں نہ آ جائیں یہ صورت اچھی طریقے سے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ انشاءاللہ کل اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔